السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ای فیملی پرمٹ کے ریفیوزل پر بات کریں گے۔ بہت سارے دوستوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ ہم سارے سپورٹنگ ڈاکومنٹس لگانے کے باوجود ہمارا کیس بار بار ریفیوز کیوں ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہوم آفس کی اگر ہم ویزا ریشو دیکھیں تو لیورپول نے ای فیملی پرمٹ کے مقابلے میں EU سیٹلمنٹ اسکیم کی ویزا ریشو زیادہ ہے۔ دیکھیں، ہم جب کوئی بھی کیٹیگری میں اپلائی کریں، ہوا وہ ای فیملی پرمٹ ہو یا EU سیٹلمنٹ اسکیم، تو ہم آلموسٹ سارے سپورٹنگ ڈاکومنٹس لگاتے ہیں، جن میں ریلیشن پروف، منی ریسیپٹس یا یورپین پاسپورٹ ہولڈر، جس کی بنیاد پر ہم UK اپلائی کرتے ہیں کہ کاغذات ساتھ اٹیچ کرتے ہیں۔ لیکن ان سارے کاغذات کے لگانے کے باوجود ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ECO ہماری فیملی سرکمسٹانسز پر ہمارا کیس ریفیوز کر دیتا ہے، اور ہم سے اکثر لوگ یہ دو الفاظ یعنی فیملی سرکمسٹانسز کو سمجھنے سے ہی قاصر ہیں کہ ECO کو اس پر اعتراض لگانے کا مقصد کیا ہے۔ مزید سمجھانے کے لیے میں آپ کو چند ریفیوزلز دکھاتا ہوں جو کہ ای فیملی پرمٹ کے بیس پر ریفیوز ہوئے تھے۔ اگر آپ غور کریں تو ان میں سب سے ایک ہی کامن آبجیکشن یعنی ایک ہی پوائنٹ جو مختلف ECOs نے لگائے ہیں، جس کو آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ میں آپ کے لیے پڑھ بھی دیتا ہوں۔ I would also expect to see evidence which fully details yours and your family's circumstances, your income, expenditures, and evidence of your financial position which could prove that without the financial support of your sponsor, your essential living needs could not be met. اب یہ دیکھیں، یہ ریفیوزل 27 اگست 2020 کا ہے اور ECO کا نام آپ کو JD نظر آ رہا ہے۔ اس طرح اگر ہم دوسرا ریفیوزل دیکھیں تو اس کی تاریخ 19 اگست 2020 ہے اور اس میں ECO کا نام MK ہے، لیکن آبجیکشنز کے ورڈز دیکھیں وہی سیم ہے۔ اس طرح آپ یہ اگر تیسرا ریفیوزل دیکھ سکتے ہیں تو یہ 29 اکتوبر 2020 کا ہے اور ECO کا نام JD لکھا آ رہا ہے، لیکن آبجیکشن وہی پہلے ریفیوزلز کی طرح ہے۔ دیکھیں، ہم جب بھی فیملی پرمٹ کے بیس پر اپلائی کرتے ہیں تو تمام سپورٹنگ ڈاکومنٹس کو لگاتے ہیں، لیکن نہیں لگاتے تو صرف ایک کورنگ لیٹر۔ میں نے UK کے بڑے بڑے سالیسیٹر جو عرصے سے امیگریشن کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی یہ کورنگ لیٹر ریکمنڈ نہیں کرتے، جبکہ کورنگ لیٹر ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم ECO پر اپنی فیملی کے موجودہ حالات، یورپین پاسپورٹ ہولڈر یعنی ہمارا اسپانسر، اس کے ساتھ ہمارا فیملی ریلیشن، اس کے علاوہ فقط یہی کورنگ لیٹر ہمارا ذریعہ ہے کہ ہم ECO کو سمجھائیں اور یہ بتائیں کہ اگر ہمارے اسپانسر کے علاوہ ہمارا کوئی بھی سورس آف انکم نہیں ہے، ہم پوری طرح سے اپنے اسپانسر پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپلیکنٹ اور اسپانسر اکٹھے کب اور کہاں رہے، یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے ECO کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہے کہ آپ اور اسپانسر ایک ہیں، اور آپ کی زندگی میں اسپانسر کی کتنی اہمیت ہے۔ اسپانسر ہی کی وجہ سے آپ کی معاشی زندگی کا پہیہ چل رہا ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جس قانون کے تحت یعنی یورپین اکنامک ایریا انڈر ریگولیشن 2016 کے تحت آپ اپلائی کر رہے ہیں، اس کی کوئی بھی ECO ریجیکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس قانون کے تحت ویزا لینا آپ کا حق ہے۔ آپ نے صرف ECO کو صرف چند تسلیاں دینی ہیں، جن میں چند قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، آپ کی معاشی زندگی کا دار و مدار صرف آپ کا اسپانسر ہے۔ نمبر 2، آپ UK جا کر وہاں کی گورنمنٹ پر بوجھ یعنی کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوشل فنڈ نہیں لیں گے، اور نہ ہی آپ کا اسپانسر ایسا کرے گا۔ نمبر 3، آپ اور اسپانسر اصل میں اور حقیقی رشتہ دار ہیں۔ نمبر 4، آپ کے پاس UK میں معقول رہائش ہے اور آپ کا اسپانسر اس کا خرچہ اٹھانے کے قابل ہے۔ صرف یہ چند چیزیں ثابت کرنی اور اپنے ECO کے ذہن کو اس پر مطمئن کرنا ہے تو آپ کا فیملی پرمٹ EE جاری کرنے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔